اب تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے، آپ حضرات کے کوئی ایسے سوال ہو جو آپ کو پریشان کرتے ہیں، دین سے ریلیٹڈ ہو، جس سے آپ کی زندگی سدھرنے کا امکان ہو، سوال برائے سوال نہیں ہونا چاہیے۔ سوال اس لیے ہو کہ ہم اپنا کوئی کنفیوژن ہے اس کو دور کریں، آخرت کو سدھاریں، دنیا کو سدھاریں۔ شرک یا بدعتیوں اور مشرکوں کی کوئی بات ہے جو ہمیں شک و شبے میں ڈالتی ہے، اس کا کیا جواب اور کیا حل ہے، اس طرح کی کوئی چیز آپ کو پوچھنا ہے تو آپ پوچھو۔ تراویح کی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پڑھتے تھے، حضرت جابر بیان فرماتے ہیں حتیٰ خفنا ان یفوتنا السحر، اتنی لمبی آپ نے پڑھی کہ ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں ہماری سحری فوت نہ ہو جائے۔ اب آپ آدھے گھنٹے کی تراویح پڑھتے ہو، اب وقت کافی بچ جاتا ہے، تو اب آپ کو فکر ہوتی ہے کچھ اور نفل پڑھ لیں۔ بھائی اسی نماز کو اتنا طویل پڑھیے نا کہ آپ کے پاس وقت نہ رہے۔ اور اگر اتنا نہیں آپ کر سکتے، صحابہ کرام کا کیا تھا آپ دیکھیے حدیث میں، صحابہ کرام اتنی لمبی تراویح ہوتی تھی کہ کھڑے نہیں ہو پاتے تھے تو لاٹھیوں کا سہارا لے کر کھڑے ہوتے تھے، گر نہ جائیں، کمزوری سے، لمبا قیام کرنے کی وجہ سے گر نہ جائیں، لاٹھیوں پر سہارا لیتے تھے۔ دیکھیے مشکات میں یہ ساری حدیثیں موجود ہیں، جو مشکات تو ہر جگہ ہوتی ہے۔ تو جو لوگ 20 پڑھتے ہیں تو یہ 20 کیوں پڑھتے ہیں؟ اسی لیے پڑھتے ہیں کہ لمبی رکعت پڑھنا مشکل ہوتا ہے، جلدی جلدی سجدہ رکوع کر لے آدمی تو اس کے لیے آسانی رہتی ہے۔ تو 20 کس لیے پڑھتے ہیں؟ آسانی کے لیے۔ لوگوں نے 36 کس لیے پڑھی؟ آسانی کے لیے۔ 40 کس لیے پڑھی؟ آسانی کے لیے۔ تو آپ نے اگر تراویح پڑھ لی ہے، پھر اس کے بعد آپ کہو کہ اور ہم نماز پڑھیں، اگر آپ حافظ ہو تو آپ کیوں تراویح پڑھ رہے ہو؟ اس کے ساتھ آپ پڑھو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ برات، یہ پڑھو آپ لمبی لمبی صورتیں، ٹائم ہی نہیں بچے گا۔ اور آپ کے پاس ٹائم بچ گیا ہے، کسی بھی مجبوری سے آپ حافظ قرآن نہیں ہوئے، تراویح آدھے گھنٹے کی ہو رہی ہے، تو قرآن شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، دعا و اذکار کرو، دعا مانگو بیٹھ کر، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دعا مانگنا عبادت نہیں ہے؟ سب سے بڑی عبادت دعا مانگنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادت، یہ عبادت کا مغز ہے۔ تو آپ دعا مانگیے۔ جب آپ دعا مانگنے سے بدن میں کسل مندی، تھکان محسوس کریں تو آپ قرآن شریف کی تلاوت کیجیے۔ قرآن شریف پڑھتے پڑھتے آپ کو تھکان محسوس ہو، اٹھیے، جائیے، وضو کر کے آئیے، پھر بیٹھ کے درود پڑھیے، آپ اس طرح سے گزاریے۔ رسول اکرم نے اس رات میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ ہم اسی کو فالو کریں اور اس سے زیادہ پڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ اور اگر ہم میں طاقت ہے تو ہم لمبی لمبی پڑھا کریں، 8 ہی کو لمبا کر کے پڑھیے۔ آپ 2 گھنٹے میں پڑھیے، تو آپ 1 گھنٹے میں، آدھے گھنٹے میں پڑھ رہے ہیں، 2 گھنٹے میں، 4 گھنٹے میں پڑھیے۔ تو اس کی تو گنجائش ہے نا، اور یہی طریقہ ہے۔ طول القنوت کے معنی کیا ہے؟ لمبا قیام،
تو لمبا قیام کیجیے۔ لمبے قیام کی جگہ سے لوگوں نے کیا کیا، رکعت کی تعداد بڑھا دی تھی، اسی لیے کہ بعد کے لوگوں میں اتنی طاقت نہیں رہی کھڑے ہونے کی۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ جی جی، اور کسی کے کوئی سوال؟ سوال ہے سر، عید کے اور تاخیرات کے متعلق ہے۔ سعودی میں ایک دن آگے تاخیرات ہوتی پہلی، ویسے ہی 5 کی پہلی، عید بھی ایک دن وہاں آگے کرتی ہے نا، بعد میں کرتی ہے، اس کے بارے میں تو اس کے بارے میں پریشانی کیا ہے آپ کو؟ تو ایک دن عید کرنے کا ہے، 2 دن ہوئے کہاں ہے کوئی آپ نے تلاش کرو ہے، لیکن آگے وہاں ہو نہیں، یہاں بعد میں ہوئی، آپ تو کیسے تلاش کریں؟ آپ اپنی رات سمجھ رہے ہیں، آپ کی رات الگ ہے اور اللہ کی رات الگ ہے۔ ارے بس ثواب وہ دیتا ہے، شمار وہ کرتا، آپ نہیں کرتے۔ ہماری رات چھوٹی ہوتی، 6 گھنٹے کی، 8 گھنٹے کی، 12 گھنٹے کی، زیادہ سے زیادہ، بس نا۔ لیکن اللہ رب العزت کی رات اور اس کا دن کتنا بڑا ہوتا ہے جانتے ہیں آپ؟ نہیں جانتے آپ؟ تو آپ یہ کام اس کا ہے، اس پر چھوڑو۔ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے، آپ اپنے یہاں سے، اپنے یہاں کا اعتبار کر کے آپ جاگو، یہ سوچ کر کہ یہ فضیلت ہمیں ملے گی۔ اب آپ کہو کہ نہیں، ہم تو سعودی کے ہی ساتھ کریں گے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فضیلت تو ادھر نکل گئی، ہم لوگ پیچھے واقعی خواہ مخواہ کر رہے ہیں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، دین ساری دنیا کے لیے آیا ہے۔ ساری دنیا سعودی کے ساتھ نہ عید کر سکتی ہے، نہ شب قدر منا سکتی ہے، کر ہی نہیں سکتی۔ سعودی کے ساتھ منائے گی تو وہاں پر بھی رات کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 12 گھنٹے کی نا۔ تو جب وہاں رات ہوتی ہے تو امریکہ میں کیا ہوتا ہے؟ دن ہوتا ہے۔ جو امریکہ میں رات ہوتی ہے تو سعودی میں کیا ہوتا ہے؟ تب تو کیسے اس کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے اسی لیے ہر ایک آدمی کو حکم کیا دیا، اپنے یہاں کے اعتبار سے کرو۔ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اپنی رویت پر روزہ رکھو، اپنی رویت پر عید مناؤ۔ دوسرے کی رویت، اس کی حرص کرنا، اور ایسا تو کسی حدیث میں ہے نہیں کہ ایک ہی دن عید ہونا چاہیے، کہیں کسی حدیث میں ایسا نہیں ہے۔ یہ آج کے زمانے میں کچھ لوگوں کے دماغ میں کیڑا پیدا ہوا ہے کہ نہیں، ایک ساتھ ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اب ان لوگوں نے اتحاد کیا تو کیا کیا؟ جو جماعت متحد ہو کر عید مناتی تھی، وہ اختلاف کر کے 2 عیدیں منا رہی ہے۔ سب سے پہلے یہ بدعت ہمارے یہاں کہاں سے نکلی؟ بنگلور سے۔ جی، بنگلور سے نکلی۔ ایک ہی دن عید ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے مسلمانوں میں، اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کبھی عید منا رہا ہے، وہ کبھی عید منا رہا ہے، یہ ایسا اختلاف کیوں؟ ایک ہونا چاہیے۔ چلو بہت اچھی بات ہے، سننے میں تو بڑی اچھی لگ رہی ہے نا۔ لیکن ہمیشہ بنگلور میں ایک عید ہوتی تھی، اب کیا ہو رہا ہے؟ اب 2 ہو رہی ہے۔ تو آپ تو اتحاد لے کر آئے تھے، تو آپ نے تو پرماننٹ 2 کر دی۔ وہ تو کبھی کبھی ہوتا تھا، 2 ہوتا ہے، یہاں تو آپ نے ہمیشہ کے لیے 2 کر دی۔ وہاں کے جو اصل مسلمان ہیں، ان سے پہلے ایک دن آپ عید کر رہے ہیں، ایک دن روزہ رکھ رہے ہیں آپ، کدھر اتحاد ہے آپ کا؟ وہ جو اتحاد کا فارمولہ لے کر آئے تھے آپ، وہ کہاں گیا؟ وہ اتحاد کا فارمولہ تو آپ نے ملیا میٹ کر دیا، اتحاد کا نام لے کر اختلاف پیدا کر دیا ایک جماعت میں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھئی اہل حدیثوں نے آج کی، دوسرے لوگوں نے، دیوبندیوں نے کل کی، تو دیوبندی اور اہل حدیث الگ الگ ہو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن جماعت تو ایک ساتھ تھی نا۔ آپ نے تو جماعت کو 2 کر دیا، تو نام اتحاد کا لیا
اور کام اختلاف کا کیا۔ ابو داؤد شریف میں دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم یوم تصومون والاضحی یوم تضحون۔ اس کی تشریح دیکھو ابو داؤد شریف میں کیا لکھی ہوئی ہے، کیا لکھی ہے؟ اس کی تشریح لکھی ہے کہ عید جماعت کے ساتھ منائیں گے۔ ایک آدمی الگ ہو کر عید نہیں منائے گا، نہ ان سے پہلے روزہ رکھے گا۔ مع الجماع، جماعت کے ساتھ رہے گا، اس میں ہے اتحاد، اس میں اتحاد نہیں ہے۔ رہیں یہاں اور بات کریں سعودی کی، ابھی سعودی چلے جاؤ تو وہاں کی بات کرو، وہاں کے ساتھ روزہ رکھو، وہاں کے ساتھ عید مناؤ، لیکن آپ ہندوستان میں ہو تو ہندوستان کے ساتھ کرو۔ آج آپ روزے کو کہہ رہے ہیں، کل کو آپ نماز کے لیے کہہ دوں۔ سعودی میں ابھی ٹائم ہوا نہیں، روزہ کیسے کھول رہے؟ 2.5 گھنٹے بعد روزہ کھلواؤ گے آپ یہاں، کیونکہ روزہ بھی تو وہی ہے نا، ایک عبادت ہے۔ تو آپ روزہ بھی کل کو کھلوانے لگے، ایک ساتھ کریں۔ ابھی مکے میں ہوئی نہیں، سورج غروب نہیں ہوا، یہاں پر نہیں، یہ تو غلط ہوا ہے نا، یہاں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہماری، لیکن ابھی تو وہاں نہیں ہوا، ابھی تو خبر آئی ہے، ٹیلی فون سے بتایا بھائی نے۔ تو آپ ایسا کرو، ابھی روزے کے لیے کرو، کل کو آپ اس کے نماز کے لیے بھی کرنے لگو گے تو یہ چلے گا۔ اسلام میں منمانی نہیں ہے، اسلام نام ہے فرما برداری کا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت للہ رب العالمین۔ فرما برداری کا نام اسلام ہے، اپنی عقلوں کو استعمال کرنے کا نہیں ہے۔ رسول اکرم کے زمانے میں، آپ کے بعد کے زمانے میں، رسول اکرم کے زمانے میں چلو موقع نہیں ملا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں موقع نہیں ملا لوگوں کو۔ کیا بات کا؟ اس بات پر توجہ کریں کہ ایک ساتھ عید ہو، لیکن بعد کے زمانوں میں حضرت عمر فاروق، عثمان غنی کے زمانے میں تو ایسے وسائل تھے کہ وہ ڈاک کا سسٹم رکھتے، اور شام میں کس دن چاند ہوا ہے اس کی خبر مدینے اور مکے میں پہنچ جاتی اسی دن۔ لیکن کیا کیا انہوں نے؟ کوئی انتظام کیا حکومت کی طرف سے؟ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کرنا چاہیے تھا نا۔ اس زمانے میں وائرلیس نہیں تھا، ٹیلی فون نہیں تھا، ٹھیک ہے، وائرلیس نہیں، ٹیلی فون نہیں، لیکن ایسا انتظام تھا جس کو ڈاک کا انتظام کہتے تھے۔ آپ لوگ سمجھو گے نہیں اس کو۔ ڈاک کا انتظام یہ ہوتا تھا کہ 1 میل کے پڑاؤ پر یہاں چوکیاں بنی ہوتی تھی، تازہ دم گھوڑا سوار کھڑا رہتا تھا ہر وقت۔ یہاں سے خبر آئی، جیسے ریلوے میں دیکھا ہے آپ نے، جب کوئی ٹرین کسی اسٹیشن پہ پہنچتی ہے تو ایک گول چکر سا وہ آتا ہے اسٹیشن ماسٹر، اور وہ اس کو دیتا ہے، اور وہ اس کو ہاتھ میں لے لیتا ہے اور لے جا کے آگے وہ دے دیتا ہے، اور وہ وہاں سے ایک نیا لے لیتا ہے۔ کیا ہوتا ہے یہ ڈاک پہنچانے کا انتظام ہے۔ یہ تب سے اب تک کوئی آرڈر، کوئی چیز، یہ اس نے اس کو دیا اور سب سے پہلے یہ پہنچ جاتا ہے، اسی لیے اس کو ڈاک کہتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا، یہ ڈاک سسٹم تھا۔ 1 میل سے، ایک پڑاؤ سے یہاں سے گھوڑا دوڑا تو کتنی دیر تک گھوڑا مسلسل دوڑ سکتا ہے، اتنی دوری پر دوسرا پڑاؤ بناتے تھے۔ آپ جاؤ یو پی میں جاؤ، آپ دیکھو وہاں سے بنگال سے لے کر پشاور تک شیر شاہ شوری نے چوکیاں بنائی تھیں، اب بھی اس کے آثار کھڑے ہوئے ہیں، سمجھے؟ تو گھوڑا وہاں سے چلا، یہاں پہنچا، یہاں پر گھوڑا اور ایک سوار تیار کھڑے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی وہ آیا، وہ یہاں بتائے گا نہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں، ذرا سا پانی پی لو، بیٹھ جاؤ، پھر اس کے بعد نہیں۔ وہ آیا اور اس نے اس کو دی خبر، اور وہ لے کر دوڑ گیا اگلی چوکی کے لیے، وہاں پر کھڑا ہوا ہے، وہاں سے۔ ایسے سسٹم تھا۔ انتظام کیا کیا چاند کے لیے، ایک عید ہو اس کے لیے،
کوئی سسٹم کیا؟ مکے اور مدینے کی عید ایک ہو، ایسا کوئی سسٹم کیا؟ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہ شریعت کی نظر میں کوئی چیز ہے نہیں۔ آپ اپنے یہاں پر ہو، آپ کے یہاں رویت ہو گئی، آپ عید بناؤ، آپ روزہ رکھو۔ آپ کے علاقے میں رویت ہو گئی، خبر مل گئی، آپ اس کو مانو۔ جس کا افق آپ سے الگ ہے تو اس کے رویت کا آپ کو کوئی اعتبار نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک صاحب رمضان کا چاند وہاں دیکھا، انہوں نے روزہ رکھا، پھر سفر کرتے کرتے مدینہ آ گئے۔ پھر یہاں کے پوچھا آپ لوگوں نے چاند کون سے دن دیکھا؟ تو انہوں نے بتایا فلاں دن دیکھا۔ تو آپ نے کہا ہم نے تو ایک دن پہلے دیکھا تھا۔ ایک دن پہلے تم نے دیکھا تھا؟ کہا ہم نے دیکھا، ہم نے دیکھا، معاویہ نے دیکھا، سارے مسلمانوں نے دیکھا۔ تو کیا بتایا انہوں نے؟ کہا کہ دیکھا ہوگا۔ لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُمْ، ہر شہر والے کی اپنی رویت کا اعتبار ہے۔ تو کہا کہ حضرت معاویہ کی رویت کا اعتبار نہیں کریں گے آپ؟ کہا کہ نہیں کریں گے۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، وہ تو وقت گزر چکا تھا نا، اس کا کائے کا وقت گزر چکا تھا۔ جب معلوم ہو گیا ایک دن پہلے چاند ہوا ہے تو ایک روزہ قضا ہو گیا، آپ کا کیا نہیں ہو گیا؟ اور اس کے اعتبار سے آپ کو زیادہ 30 دن پورے کریں گے روزے کے، تو ایک روزہ قضا رکھنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ رکھا کیا قضا؟ نہیں رکھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس دماغ سے اس بات کو نکال دو۔ یہ نئے لوگوں نے نئی نئی باتیں پھیلائی ہیں اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جہاں کا نام لے کر یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں وہاں کے سارے مفتیوں کا یہ فتویٰ ہے لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُمْ، ہر علاقے کے لوگ جماعت المسلمین کے ساتھ، اپنے یہاں کی مسلم اکثریت کے ساتھ عید منائیں اور روزہ رکھیں۔ اس سے مختلف ہو کر ایک دن پہلے روزہ نہ رکھیں۔ یہ وہیں کا فتویٰ ہے، رابطہ عالم الاسلامی کا اور وزارت الشؤون اسلامیہ کا، دارالافتاء کا۔ ہاں، تو بات آئی سمجھ میں آپ کے؟ بتائیے اور کسی کا کوئی سوال؟ یہاں قریب آ جاؤ۔ کون سی؟ ہاں پیش کرنے کے بعد ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا جی، جو باقی کے حدیث جو انہوں نے صحیح قرار نہیں دیا اس حدیث اس کا کیا؟ ناصر الدین البانی کو اللہ رب العزت نے کوئی اتھارٹی دی ہے کہ آپ جس کو کر دو تو آپ کو مانا جائے؟ تو حدیث بولے ہر ایک حدیث میں بولتے محدثین کا کام ہے جو علم حدیث سے، اس کے اصول سے، اس کے قواعد سے واقفیت رکھتا ہے، رجال کی معرفت رکھتا ہے، اس کو حق ہے کہ وہ کہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث حسن ہے۔ آپ ان پر اعتبار کرتے ہو، مانتے ہو، اچھا ہے، نہیں آپ کو اعتبار ہے مت مانو، آپ کے ایمان میں کوئی بھی فرق نہیں آتا۔ اگر آپ اہل علم ہو اور اگر نہیں ہو تو آپ کو ماننا چاہیے ان کی ہی بات، کیونکہ آپ اس علم سے ناواقف ہو، جاہل ہو، اور وہ عالم ہیں۔ جاہل کو عالم کی ہی بات ماننا ہے، یہی اسلام کا حکم ہے۔ ایک سوال آیا تھا، انہوں نے کئی صحیح قرار دیا، دوسرے بھی عالم تھے، کس کو صحیح قرار دیا؟ کئی بولتے ہیں ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا، بولتے ہیں نا، دوسرے بھی بہت سارے عالم ہیں، ان کے علاوہ مسلم کے طور پر علماء کرام جو حدیث کی ذکر کرتے ہیں اس وقت میں علامہ ناصر الدین البانی کی صحیح دلائل پیش کر دی۔ جی، تو اس سے آپ کو کیا پریشانی ہے وہ بتاؤ، آپ اپنی پریشانی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہاں، اور دیگر محدثین ہیں ان کے بارے میں نہیں کہا جاتا کہ فلاں محدث نے اس کو صحیح۔ ارے دیکھو، ناصر الدین البانی ہمارے زمانے کے عالم ہیں۔ ناصر الدین البانی نے کئی صدیوں کے بعد ایک آدمی ایسا محدث پیدا ہوا جس نے علم حدیث کو دوبارہ زندگی عطا کی۔
اس آدمی کی خدمات کی وجہ سے پورے عالم اسلام میں دوبارہ حدیث پر چلنے کا، حدیث کو فالو کرنے کا چلن شروع ہوا، وہ مجدد ہے اس بارے میں۔ ان کا سوال کیا صاحب، غیر مسلک کے لوگ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ مانتے، جو ان کا عمل کرتے، ایسا کہ تمہیں نصرت البانی کی بات ماننے کو آپ امام حنیفہ کو مانتے ہو، مان لو، امام حنیفہ کی کتاب بتاؤ، کون سی کتاب ہے جس میں ان کے یہ مسائل لکھے ہوئے ہیں؟ بتاؤ آپ۔ ایسا سوال کرتے بول رہا ہوں بس۔ بھائی آپ ان کو مانتے ہو، کتاب ان کی کوئی ہے نہیں، ناصر الدین البانی کی کتابیں موجود ہیں، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ہے، یہ اس کا یہ حکم ہے، اور پورے دلیل کے ساتھ لکھا ہے۔ اس حدیث میں فلاں راوی ہے جو ضعیف ہے، کمزور ہے، منکر ہے، متروک ہے، اس وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ۔ تو امام حنیفہ کو ان کے مقابلے میں لانے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ کیا سوال کر رہے تھے تو میں غیر مخلد ہوں، میں بول دیتا ہوں میں غیر مخلد ہوں، میں ان کو فالو کرتا ہوں۔ بھائی اس کا نام تقلید نہیں ہے۔ ناصر الدین البانی کا جو حکم لگا ہوا ہے، حکم لگاتے ہیں، اس کو ہم مانتے ہیں، اس کا نام تقلید نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ کسی حدیث پر حکم لگاتے ہیں تو اس کی دلیل بھی بتاتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے اس لیے، یہ حدیث ضعیف ہے اس لیے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی آپ کو رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے، امام حنیفہ کی کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کیا یہ؟ اب دوسرے لوگ جو ان کے ماننے والے ہیں وہ پیش کرتے ہیں بڑی سے بڑی، جو سب سے بڑی دلیل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک بار کہا، کیا میں تم کو اللہ کے رسول کی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ لوگوں نے کہا ہاں دکھاؤ۔ تو انہوں نے نماز پڑھی تو پہلی بار رفع الیدین کیا، پھر نہیں کیا۔ اتنی ہی حدیث تو ہے۔ اس سے رکوع میں جانے اور رکوع سے اٹھنے والی رفع الیدین منع کیسے ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ رکوع میں جاتے مت کرو، اٹھتے مت کرو۔ اللہ کے رسول رکوع کو جاتے ہوئے رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اٹھتے ہوئے رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ ہے یہ حدیث میں؟ نہیں ہے۔ پھر زبردستی کیوں کہتے ہیں کہ یہ رفع الیدین منع ہے؟ اس میں تو ذکر ہی نہیں ہے۔ اس میں کیا ہے؟ پہلی بار رفع الیدین کیا، پھر نہیں کیا۔ اس کا مطلب جس کا اس بات ہے اسی کی نفی ہے۔ مطلب رکعت کے شروع میں نماز میں داخل ہوئے، پہلی رکعت ہے یہ، رفع الیدین کیا، اب دوسری رکعت جب شروع کی تو اس میں رفع الیدین نہیں کیا، یہ مطلب ہے اس کا؟ یہ تھوڑا ہی کہ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع کا تو ذکر ہی نہیں نا وہاں۔ رکوع کا ذکر ہوتا، یوں کہتے کہ رکوع میں جاتے ہوئے نہیں کیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے نہیں کیا، تب تو آپ کی بات ٹھیک تھی، وہ تم ایسا کیا نہیں، جبکہ وہ حدیث محدثین کے نزدیک صحیح بھی نہیں ہے۔ ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن مبارک کا قول موجود ہے، وَلَمْ يَثْبُتْ حدیث ابن مسعود، انہی الفاظ کے ساتھ دیکھ لو آپ ترمذی میں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک امام حنیفہ کے شاگرد، یہی لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاگرد ہیں ان کے، تو شاگرد کہہ رہا ہے کہ امام صاحب کی بات اس بارے میں صحیح نہیں ہے، تو جس حدیث سے آپ استدلال کر رہے ہو وہ اول تو صحیح نہیں ہے، صحیح مان لو ہم اس کو، پھر اس میں رکوع کو جاتے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ذکر ہو تو آپ اس کو دلیل بناؤ، جب ذکر ہی نہیں ہے تو دلیل کیسے بنا رہے؟ یہ تو اندھیر نگری ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، تو بات ختم ہو گئی، وقت ہو گیا، جزاک اللہ خیر۔ دیکھو مجھے کم سنائی دیتا ہے، یہاں پر آ کر کہو۔ مشرک ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاتا، ہاں، کیا بدعتی بھی منافق ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا؟ بدعتی ہمیشہ جہنم میں جائے گا، ایسی کوئی آیت کوئی حدیث نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ بدعتی کا کوئی عمل قبول نہیں ہے،
ایسا ہے، سمجھے؟ اب کیا کرے گا اللہ رب العزت اس کا، وہ تو اللہ تعالیٰ جانے۔ بخاری شریف میں یہ ہے کہ جب جام کوثر پینے کے لیے بدعتی جائیں گے، بہت بڑی بھیڑ ہوگی، جیسے ہندوستان میں بہت بڑی تعداد ہے ان کی، جی تو اللہ کے رسول خوش ہوں گے میری امت کے لوگ آ رہے ہیں، میں جام کوثر پلاؤں گا ان کو، لیکن ایک طرف سے فرشتے آئیں گے اور ان کو کوڑے مار مار کے بھگائیں گے، بھاگو یہاں سے، کم وقت تو تم جام کوثر پینے آئے ہو۔ تو اللہ کے رسول کہیں گے یہ کیا کر رہے ہیں، میری امت کے لوگ ہیں، ارے میرے سامنے ان کو آپ مار کے بھگا رہے ہو، میرے پاس جام کوثر پینے آ رہے ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کو معلوم نہیں ہے یہ کون لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بگاڑا، اس میں بدعتیں نکالی تھیں، تو ان کو بھگا دیا جائے گا۔ آپ کیا کہیں گے؟ یہ نہیں کہیں گے چھوڑو جانے دو، محبت میں ایسا کر رہے تھے، یہ نہیں کہیں گے، کہیں گے سوقن سوقن لمن غیر بعدی، دوری ہو دوری ہو، جن لوگوں نے میرے دین کو بگاڑا ان لوگوں سے دوری ہو، میں ان کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ کہ یہ حال ہے بدعتی کا، تو بدعت سے دور رہو۔ بدعت پر عمل کرنا رسول سے بغاوت کرنا ہے۔ رسول ایک دین لے کر آئے ہیں، اس دین کے مقابلے میں یہ دوسرے لوگوں کا دین پیش کر رہا ہے۔ رسول نے جو طریقہ بتلایا اس طریقے کے خلاف یہ دوسرے مولویوں کا طریقہ بتلا رہا ہے، یہ بغاوت کر رہا ہے، رسول کے ساتھ غداری کر رہا ہے۔ تو رسول کے غداروں کا کیا حشر ہوگا آپ سوچو، وہی حشر ہوگا ان کا۔ لیکن مشرک ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور ایک دوسری جگہ فرمایا حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواه النار، جنت حرام ہے اس کے لیے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مشرک کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ لا تنفعهم شفاعۃ الشافعین، سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی ان کے حق میں کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی ان کے حق میں سفارش نہیں کرے گا، نہ نبی نہ ولی نہ پیر نہ پیغمبر نہ شہید، کوئی نہیں۔ مشرک اتنا برا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ غدار ہے اللہ کا، وہ اللہ کی توہین کرنے والا ہے، اور بدعتی غدار ہے رسول کا، یہ دونوں غدار ہیں، تو دونوں کا الگ الگ انجام ہے۔ ٹھیک ہے، ہو گئی بات؟ بدعت کا معنی، بدعت وہ چیز ہوتی ہے جس کو قرآن میں حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں، رسول کی زندگی میں کوئی تذکرہ نہیں، صحابہ کرام کی زندگی میں اس کا کوئی وجود نہیں، اور ہم ثواب جان کر اس کو کریں، جبکہ جن بنیادوں پر اس کو آج ہم کر رہے ہیں وہ بنیادیں رسول کے زمانے میں موجود تھیں، اور آپ کے زمانے میں کسی صحابی نے وہ نہیں کی۔ جیسے ایک مثال کے طور پر آج کل لوگ دفن کرنے کے بعد اذان دے رہے ہیں، میت کو دفن کرنے کے بعد اذان دے رہے نا، یہ بدعت ہے، کہیں قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، کہیں بھی نہیں، آج کل دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں وہ شیطان آتا ہے اس کو بھگانے کے لیے۔ انتقال تو اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی لوگوں کا ہوتا تھا نا، ان کو بھی اپنے مردوں سے پیار تھا، شیطان تو اس زمانے میں بھی تھا یا نہیں تھا؟ تھا شیطان اس زمانے میں بھی، تو شیطان کو بھگانے کا خیال ان کو کیوں نہیں آیا؟ بات آ رہی سنیے، یہ کر رہا ہے، یہ نئی چیز نکال رہا ہے دین میں۔ رسول اکرم نے نماز جنازہ کے لیے کوئی اذان کوئی اقامت کچھ نہیں رکھی، لیکن یہ تو الٹا کر رہا ہے بالکل، نماز پہلے پڑھ لی، اذان بعد میں دے رہا ہے، نہیں تو یہ اذان ہی دینا تھی تو پہلے دیتا بھی، پھر نماز جنازہ پڑھتا ہے، لیکن نماز پڑھ لی اب اذان دے رہا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جی، تو یہ ہے بدعت، اس کو کہتے ہیں۔ یہ سوال ہے، مشرک تو ہمیشہ کے جہنم میں جائے گا، بدعتی کیا منافق اور بدعتی کیا معافی ہے کیا؟ معاف ہے کیا؟ اللہ کی رحمت کے اوپر ہے، اگر وہ اس لائق ہوگا، ایمان ہوگا، من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، رائی کے دانے برابر بھی اگر ایمان ہے
تب اس کو جہنم سے سزا بھگتنے کے بعد نکالا جائے گا، اور رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں ہے تو نہیں نکالا جائے گا، وہ جہنم ہی میں سزا پاتا رہے گا، جنت نہیں جائے گا۔ اب آئی بات سنیں، ٹھیک کیا ہو رہا ہے؟ انسان آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر لکھا آپ کو۔ جی جی تقدیر لکھنے کے بعد سیدھے راستے پر چلنے کو آزمائش کیوں آتی؟ کوئی بھی چیز جتنی بڑی چیز ہوگی اتنی زیادہ اس کے لیے مشکل ہوگی۔ دنیا میں کوئی چیز ہے آپ ایم ایل اے بننا چاہتے ہو آسانی سے گھر بیٹھے بن جاؤ گے؟ ایم پی بننا چاہو گے گھر بیٹھے بن جاؤ گے؟ نہیں بن سکتے نا، بہت محنت کرنا پڑے گی۔ جو جتنی بڑی چیز ہوگی جتنی قیمتی ہوگی اتنا اس کے لیے سنگھرش کرنا ہوگا آپ کو۔ آپ چاہتے ہو جنت مل جائے مجھے، جنت معمولی چیز ہے کیا؟ تو سنگھرش نہیں کرو گے، اس کے لیے شیطان آپ کو نہیں بہکائے گا۔ شیطان تو آپ کا دشمن ہے، شیطان تو آپ کو جنت سے محروم کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ آپ کو جنت میں جانے کی کوشش کرنی ہے، تو آزمائش تو آئے گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آزمائشیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ہے، اور آزمائش ایک طرح کی نہیں ہوگی، مختلف قسم کی ہوگی، لیکن جو ان آزمائشوں میں پورا اتر جائے گا اس کے لیے بشارت ہے۔ تقدیر پہلے لکھ دی ہے، آپ کو معلوم ہے آپ کی تقدیر میں کیا لکھا ہے، تو آپ اس پر بھروسہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو تو معلوم نہیں ہے نا، تو آپ کو بتایا رسول نے کہ نیک عمل کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، برائی مت کرو، چوری مت کرو، زنا مت کرو، جھوٹ مت بولو، تو آپ وہ کرو۔ تقدیر میں کیا ہے تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، یہ تو شیطان کے بہکانے کا ایک راستہ ہے۔ میاں کیا فائدہ ہے، تقدیر میں جو لکھا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ ارے وہ ہو کر رہے گا تو تم، ایک لڑکا ہے اسکول میں پڑھتا ہے، اسکول میں پڑھتا ہے، اس کے باپ نے پوچھا بیٹا پڑھ رہے ہو؟ ہاں پڑھ رہے۔ ایگزام ہو گیا، کیا رہا رزلٹ؟ تو کیا رزلٹ کیا رہنا تھا، وہ تو ماسٹر صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم فیل ہو جاؤ گے۔ فیل ہو گئے، تو ماسٹر صاحب کے کہنے کی وجہ سے فیل ہو گیا یہ؟ نہیں، آپ تھوڑا نیند سے بیدار ہو کر بات کو سنو۔ ایک لڑکا اسکول میں پڑھتا ہے، آپ اس کو کہتا رہتا ہے بیٹا پڑھو 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 پڑھو، ہاں پڑھ رہا ہوں، وہاں پڑھ رہا ہوں۔ رزلٹ آیا، فیل ہو گیا لڑکا۔ باپ نے پوچھا کیا رزلٹ رہا؟ کہ رزلٹ کیا رہنا تھا، فیل ہو گئے۔ فیل کیوں ہو گیا؟ کہا ماسٹر صاحب نے کہہ دیا تھا نا پہلے ہی، امتحان ہونے سے پہلے ہی ماسٹر صاحب نے کہہ دیا تھا کہ فیل ہو جاؤ گے تم، تو فیل ہو گئے۔ تو ماسٹر صاحب کے کہنے کی وجہ سے فیل ہوا ہے یہ کہ اس کی حرکتیں ایسی تھیں، پڑھتا نہیں تھا، ادھر ادھر پھرتا رہتا تھا، کتاب دیکھتا نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر ماسٹر صاحب نے کہا کہ تم فیل ہو جاؤ گے کیونکہ پڑھ نہیں رہے ہو، جو پڑھے گا نہیں وہ فیل ہو جائے گا۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے، الزام ماسٹر صاحب کو دے رہا ہے۔ ماسٹر صاحب نے کہہ دیا تھا فیل ہو جاؤ گے تو ہم تو فیل ہو گئے۔ ماسٹر صاحب کی بات غلط تھوڑی ہو سکتی ہے، صحیح ہے اس کی یہ بات۔ ماسٹر صاحب نے تو اس لیے کہہ دیا تھا، اندازہ لگایا تھا، ان کا اندازہ غلط بھی ہو سکتا تھا، ان کا اندازہ غلط ہو سکتا تھا۔ یہ دن میں کھیلتا ہو اور رات کو پڑھتا ہو تو پاس ہو سکتا تھا یہ، لیکن اللہ رب العزت کا اندازہ غلط نہیں ہوتا۔ وہ دن بھی جانتا ہے، رات بھی جانتا ہے، آگے بھی جانتا ہے، پیچھے بھی جانتا ہے، کل بھی جانتا ہے، پرسوں بھی جانتا ہے، اس کی بات غلط نہیں ہوتی، اور اسی کے اندازے کا نام تقدیر ہے۔ اس کی بات غلط نہیں ہوتی، وہی ہوگا جو اس نے لکھ دیا ہے، کیونکہ آپ وہی کر رہے ہو، آپ کے کرنے کی وجہ سے اس نے لکھا ہے، اس کے لکھنے کی وجہ سے آپ نہیں کر رہے ہو۔ ارے بس سمجھنے، بس اتنی سی بات ہے سمجھنے کی۔
آپ اس کے لکھنے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، یا آپ نماز نہیں پڑھتے ہو اس لیے اس نے پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ یہ بے نمازی ہوگا؟ بات آئی سمجھ میں؟ ہاں بڑا مسئلہ ہے، آپ کیا سمجھو گے؟ بڑے بڑے مولوی مفتی اس میں بہک گئے، دو فرقے پیدا ہو گئے، جبریہ اور قدریہ، تقدیر کے مسئلے کی وجہ سے۔ سوال ہے، ہاں جی، اس کو جو لوگ جاتے ہیں نماز اکٹھا پورا کو جاتے نا 19 دن کی اس ارادے سے جاتے ہیں، نماز پوری پڑھنا یا خطر پڑھنا؟ ہاں چل رہے ابھی چل رہے۔ دیکھو جب ہم گئے ہیں، جب تک اپنے آپ کو مسافر سمجھ رہے ہو آپ، تب تک آپ قصر پڑھو، اور جب آپ نے نیت کر لی، اقامت کی کہ ہمیں اتنے دن رہنا ہے، تو آپ مقیم ہو گئے، مسافرت آپ کی 3 دن میں ختم ہو گئی۔ اب آپ پوری نماز پڑھو، اور آپ سمجھ رہے ہو کہ آج یہاں ہوں، کل میں جدہ چلا جاؤں گا، پرسوں مجھے طائف جانا ہے، تو آپ مسافر ہو، آپ 1 سال تک کل چلا جاؤں گا، کل میرا ٹکٹ ہو جائے گا، کل چلا جاؤں گا، نہیں ہوا کل چلا جاؤں گا، کل ٹکٹ، ایسے ہی کرتے کرتے 1 سال تک آپ وہاں رہتے ہو، تب بھی آپ مسافر ہو، قصر نماز پڑھ سکتے ہو 1 سال تک، جب تک آپ مسافر ہو۔ قصر کس کے لیے ہے؟ مسافر کے لیے۔ ہاں اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، رشتہ دار ہے کچھ ولا تقم علی احد منهم مات ابدا، اللہ رب العزت نے نبی کو منع کر دیا، آپ تو نبی نہیں ہو، ہاں اللہ رب العزت نے نبی کو منع دیا کسی مشرک کی نماز جنازہ ہو جائے، کسی منافق کی نہیں پڑھے، اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، مشرک کے لیے آپ کتنی ہی دعائیں کریں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ایمان والے کے لیے فائدہ ہے۔